سورہ ال عمران آیت نمبر 130، 131 اور 132۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا نہیں کھاؤ الربا سود، اضعافاً دگنے، مضاعفتاً چگنے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون نجات حاصل کرو۔ واتقوا اور ڈرو النار آگ سے، التی جو کہ اعدت تیار کی گئی، للکافرین کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ اور حکم مانو تم اللہ کا، والرسول اور رسول کا، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفتاً، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون اور تم اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 130 میں بہت میٹھا خطاب ہے اللہ کا کہ اے مومنو، سود سے خود کو بچاؤ۔ سود یعنی ایک آدمی اگر دوسرے آدمی کو 1,00,000 روپے قرض دے دے اور اس سے کہے کہ جب رقم واپس کرو تو 1,00,000 نہیں بلکہ 2,00,000 واپس کرنی ہے، تو اس کو سود کہتے ہیں۔ یہاں جنگ احد کی بات جاری ہے اور درمیان میں سود کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ جنگ احد میں شکست کی بڑی وجہ مال کی محبت تھی۔ جب مسلمان جنگ احد جو ہے جیت گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر انداز جہاں پہ کھڑے تھے وہاں سے 40 آدمی نیچے چلے گئے، اور کیوں گئے؟ مال کی محبت میں، کہ مال غنیمت پڑا تھا تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی مال غنیمت جمع کر لیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی کی ان مسلمانوں نے جب انہوں نے مال کی امید لگا لی۔ تو اس وقت خالد بن ولید جو کہ اس وقت کافر تھا، اس نے حملہ کر دیا اور جیتا ہوا جنگ ہار میں بدل گیا۔ تو مسلمانوں کے ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے فرما دیا اللہ نے کہ مال کے ساتھ محبت نہیں کرنی، سود سے بچنا ہے، کیونکہ سود سے حرص، لالچ پیدا ہوتا ہے، اور مسلسل رقم شمار کرنے میں پھر انسان لگا رہتا ہے۔ احد کی جنگ کی شکست کی وجہ بھی اس قسم کے مرض کی موجودگی تھی۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے مسلمانوں کو کہ سود نہیں کھانی، تبھی تو مسلمان کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ رب العالمین کا محتاج بنائے، صرف زندگی کے ہر لمحے میں اللہ ہمیں انسانوں کی محتاجی سے بچائے رکھے۔ پھر آیت نمبر 131 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ڈرو اس آگ سے۔ کون سی آگ؟ وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، مسلمانوں کے لیے وہ آگ نہیں بنائی گئی۔ اور پھر آیت نمبر 132 میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا بتایا گیا ہے ہمیں۔ اللہ نے اللہ کا حکم اور رسول کا حکم ایک جیسے کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتے، بلکہ جو طریقہ اپناتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، وہ سب رب العالمین کی طرف سے تھا۔ تو اس لیے ہم جو اطاعت کرتے ہیں رسول کی، تو ساتھ ساتھ اللہ کی بھی اطاعت و فرمانبرداری ہوتی ہے، اس لیے ہمیں سنت النبی پر عمل کرنا ہے۔ تو یہاں پر رسول کی اطاعت کی بات اس لیے کہی گئی کیونکہ وہ تیر انداز جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، تو ان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے خاص طور پر تاکید کی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے ہم نے۔ اور آج سے ہم نے اپنی سوچ بدلنی ہے، اپنے گھروں میں اسلامی نظام لے کے آنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ بچوں کا عمل کرنا نہ کرنا وہ آگے کی بات ہے، ہم کم از کم اپنی ذمہ داری پوری کر لیں، ٹھیک ہے۔